بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسلامک اکیڈمی آف کمیونیکیشن آرٹس کی طرف سے میں جواد عبدالمتین، طلوع آفتاب میں بھی چند منٹ رہتے ہیں، اور یہ ہمارا پہلا فیس بک لائیو ہے جو کہ آڈیو کی صورت میں کیا جائے گا۔ اور اس وقت لائیو آنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ ایک تو یہ کہ ہمارا یہ پہلا لائیو تھا، تو ہمارا یہ خیال تھا کہ ہم یہ ایک مختلف وقت میں کریں، جو کہ طلوع آفتاب سے پہلے کا ہے، فجر کے بعد کا وقت ہے۔ ابھی تقریباً وقت ہو چکا ہے طلوع آفتاب کا، 5:17 یہاں ہو گئے ہیں۔ موضوع ہم نے ٹائم مینجمنٹ رکھا تھا، اور بالکل چند منٹ پہلے، تقریباً 2 سے 3 منٹ پہلے ہم نے ایک پوسٹ کی جس میں کہ ہم نے کہا کہ اب سے چند منٹ بعد طلوع آفتاب سے پہلے ہمارا پہلا فیس بک لائیو سیشن، موضوع ٹائم مینجمنٹ۔ اور رسپانس میں ہم نے دیکھا کہ کچھ حضرات جو ہیں وہ آن لائن موجود ہیں۔ جیسے کہ ہمارے کورسز کا، ہماری اکیڈمی کے سارے کاموں کا کانسیپٹ جو ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے، تو اس لیے کوشش کی کہ یہ بھی ہمارا ایک ڈیفرنٹ طریقہ ہو لائیو آنے کا۔ اس وقت جو ہیں زیادہ تر لوگ میرا خیال ہے اویلیبل نہیں ہیں، کیونکہ ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے بہت سی چیزیں ہماری ٹیکنالوجی کی وجہ سے ایسی ہو گئی ہیں کہ جو نارمل طریقے سے ہٹ گئی ہیں۔ یعنی اس میں ایک بڑی جو پرابلم ہے وہ رات دیر سے سونے کی ہے، اور دوسری بڑی پرابلم دیر سے اٹھنے کی نہیں، بلکہ ان لوگوں کی ہے کہ جو جلدی اٹھ جاتے ہیں لیکن فجر کی نماز پڑھ کے پھر سو جاتے ہیں۔ یعنی جو اٹھتے نہیں ہیں ان کو تو ہم ذکر نہیں کریں گے، کیونکہ وہ تو ظاہر ہے کہ ایک بہت نامناسب بات ہے کہ فجر کی نماز پہ اٹھا نہ جائے۔ اور یہ وقت اس لیے بھی مقرر کرنا مناسب تھا اس کے لیے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوا ہے، ہمارا کوئی اس میں کوئی بڑا پہلے کا پلان نہیں تھا کہ ہم نے فرسٹ لائیو اپنا جو ہے وہ فجر کی نماز کے وقت طلوع آفتاب سے پہلے کرنا ہے، اور موضوع ٹائم مینجمنٹ رکھنا ہے۔ یہ اس وقت سمجھیں کہ ہمارا اس وقت قومی سطح کے اوپر سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ ٹائم ہمارے ریسورسز میں ایک بہت ہی قیمتی ریسورس ہے، یعنی اس کا متبادل کوئی اور ریسورس نہیں ہے۔ اور جب کوئی قوم اپنے ریسورسز کو، اپنے وسائل کو مس مینج کرتی ہے، ان کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کرتی، تو پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر ان کے سارے کاموں کے اندر جو ہے وہ مختلف طرح کے مسائل پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس وقت ہم نے عمومی طور پہ دیکھا ہے، ظاہر ہے لوگوں کے سوال ہمارے پاس آتے ہیں کہ ہمارے معاشی مسائل ہیں اور دیگر کئی طرح کے مسائل ہیں۔ زیادہ تر عموماً لوگ اب ہمیں نظر آتے ہیں کہ جو معاشی مسائل کے حوالے سے چاہتے ہیں کہ ان کی رہنمائی کی جائے، اور عموماً یہ خیال ہوتا ہے لوگوں کا کہ جی ہمارے پاس وسائل کی کمی ہے، اور وسائل کی کمی کی وجہ سے ہمارے معاشی مسائل ہیں، اور معاشی مسائل کا جو اثر ہے وہ ان کی زندگی کے ہر شعبے کے اوپر، ہر پہلو کے اوپر جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ خاص طور پہ جو آپ کی فیملی ہے، آپ کا جو خاندان ہے، اس کے ساتھ جو آپ کے حقوق اور فرائض کے معاملات ہیں، گھریلو معاملات ہیں، وہ سب چیزیں جو ہیں وہ ڈسٹرب نظر آتی ہیں، متاثر ہوئی بھی نظر آتی ہیں۔ اور عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے کیونکہ ہمارا یہ جو اکیڈمی کا سلسلہ ہے، اس کی وجہ سے پوری دنیا میں ہمارے کورسز ہیں، اور جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ان سے ہمارا تعلق ایسے ہی ہے جیسے کہ کسی تعلیمی ادارے کا ہوتا ہے، بلکہ اس سے بڑھ کے ہے۔ یعنی وہ صرف کورسز کے حوالے سے نہیں، بلکہ اپنے دیگر جو امور ہوتے ہیں ان کے حوالے سے بھی ہم سے مشاورت کے لیے رابطہ کرتے رہتے ہیں۔ تو عجیب بات یہ ہے کہ عمومی طور پر جب کسی کا پرابلم آتا ہے اس طرح کا، اور اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں، تو پتہ ہی چلتا ہے کہ
ریسورسز کا مسئلہ نہیں ہے، وسائل کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ریسورس مینجمنٹ کا مسئلہ ہے، وسائل کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کا مسئلہ ہے۔ اور وقت آپ کا ایک بہت بڑا ریسورس ہے، ایک بہت بڑا ذریعہ ہے تمام چیزوں کو صحیح طور پر چلانے کا۔ تو اس نعمت کو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں وافر عطا کی ہے، جب ہم اس کو ضائع کرنا شروع کرتے ہیں، مس مینج کرنا شروع کرتے ہیں، تو زندگی کے جو دیگر معاملات ہیں ان پہ ظاہر ہے کہ فوری طور پر اس کا اثر پڑنا شروع ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ سوال اگر آپ کے آئیں گے تو اس کے بھی جواب انشاءاللہ ساتھ دینا شروع کریں گے۔ یہ سیشن زیادہ لمبا نہیں ہوگا، فرسٹ سیشن تھا، اس لیے ہم نے سوچا کہ یہ طلوع آفتاب سے پہلے کیا جائے، اور ٹائم مینجمنٹ کا موضوع ہے، اور یہ جو ٹائم اس وقت اس سیشن کے لیے منتخب کیا گیا ہے، اصل میں ہمارے ٹائم مینجمنٹ کا جو مسئلہ ہے اس کا حل یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ طلوع آفتاب سے ہمارے کام جب تک شروع نہیں ہوں گے، یعنی ہم اپنے کاموں کو ایسے ترتیب نہیں دیں گے کہ یہ طلوع آفتاب سے شروع ہوں، تو اس وقت تک مسائل حل نہیں ہوں گے۔ ابھی ہم اکثر مثال دیتے ہیں، ہمارے سامنے اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ترقی یافتہ ممالک کہلاتے ہیں ان کی مثال دی جاتی ہے، تو ان کے ہاں عموماً جو ہے 7 بجے شام کا جو ٹائم ہے وہ کافی دیر کا ٹائم شمار ہوتا ہے، یعنی اب بزنسز کلوز ہو جاتے ہیں، لوگ اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں، اور 8 بجے تک وہ لوگ سو جاتے ہیں، اور جلدی اٹھ چکے ہوتے ہیں، اپنے کاموں پر جانے سے پہلے کوئی باہر واک کرنے چلا جاتا ہے، کوئی ایکسرسائز کر رہا ہوتا ہے، اگرچہ ظاہر ہے کہ ان کی عبادات کے حوالے سے کوئی ترتیب ایسی نہیں ہوتی مسلمان نہ ہونے کی وجہ سے، یا جن کی ہے ان کی اپنے لحاظ سے ہوگی، ہاں، لیکن جیسے آپ ایک محاورہ ہم نے سنا ہوا انگریزی کا کہ ارلی ٹو بیڈ ارلی ٹو رائز میکس مین ہیلدی ویلدی اینڈ وائز، یعنی جلدی سونا اور جلدی اٹھنا انسان کو صحت مند بناتا ہے، امیر بناتا ہے اور عقل مند بناتا ہے۔ اب یہ کہاوت ہے دراصل، لیکن ہمیں تو ظاہر ہے کہ ہم پہ فرض کیا گیا ہے ٹائم کو اس طرح سے مینیج کرنا کہ آپ خود سے ہی ہیلدی ویلدی اور وائز جو ہیں وہ ہو جائیں گے۔ یہ کس طرح سے ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ یہ کچھ اس میں تفصیل میں جانے کی ضرورت ہے۔ تو ٹائم مینجمنٹ کا موضوع ہے، مختصر اس سیشن کو ہم نے کرنا ہے، وقت جو ہے وہ طلوع آفتاب سے پہلے کا مقرر کیا تھا، تاکہ اس بات کا بھی اندازہ ہو جائے کہ کتنے لوگ اس وقت لائیو آئیں گے۔ اس وقت اس سیشن کو صرف 2 حضرات دیکھ رہے ہیں، اور یہ میں ذکر یہاں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ ہمیں خود اس بات کا احساس ہو جائے کہ یہ جو اصل وقت ہے ہمارے کاموں کے شروع ہونے کا، اس وقت زیادہ لوگ اویلیبل نہیں ہیں۔ تو اس سے اس بات کا بھی اشارہ مل جائے گا کہ ٹائم مینجمنٹ اگر ہم نے اپنی صحیح کرنی ہے تو ہم نے اپنے دن کا آغاز جو ہے وہ صحیح وقت پر کرنا ہے۔ اور اسی موضوع کے حوالے سے ایک اہم چیز یہ ہے کہ آپ نے اپنے پورے دن کا جو نظام الاوقات ہے، جو ٹائم ٹیبل ہے، جو پوری ترتیب ہے، وہ اگر تحریری شکل میں نہیں لائے آپ ابھی، تو اس صورت میں بہت مشکل ہے، بہت کم امکان ہے اس بات کا کہ پورے دن کو آپ صحیح طرح سے مینیج کر پائیں۔ اگر آپ کو میری آواز صحیح آ رہی ہے تو ایک کمنٹ کر دیں نیچے تاکہ مجھے اندازہ ہو جائے کہ سب لوگوں کو آواز صحیح آ رہی ہے، کیونکہ یہ ہمارا فرسٹ لائیو ہے، اور سمجھیں کہ یہ ایک ٹیسٹ بھی ہے لائیو آنے کا، کیونکہ یہ ہے بھی ذرا منفرد، آڈیو میں ہے، ویڈیو میں نہیں ہے، اور ہمارا یہ خیال ہے کہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے، اگر ہم ویڈیو میں آئیں یا آڈیو میں آئیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ مقصد جو ہے وہ اپنی بات آپ تک پہنچانا ہے، آپ کے کمنٹس کا جواب دینا ہے، آپ کی رہنمائی کرنا ہے، اپنے تجربے کو آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ یہ تو اس حوالے سے یہ ہے کہ آپ نے اپنے دن کے جو کام ہیں ان کی پوری ترتیب تحریری شکل میں لانی ہے۔ پہلی چیز یہ ہو گئی کہ صحیح وقت پہ اپنے دن کا آغاز کرنا ہے، جو کہ طلوع آفتاب سے پہلے کا وقت ہے، یعنی جو ہم نے پورے دن کے لیے جو وارم اپ ہونا ہے،
وہ ہم نے طلوع آفتاب سے پہلے ہو جانا ہے، اور طلوع آفتاب کے ساتھ ہی جو ہے وہ ہمارے پریکٹیکل یعنی لائف کے جو کام ہیں وہ شروع ہو جائیں گے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے اپنے پورے دن کو تحریری شکل میں لانا ہے، اپنے ٹائم کو ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے ان اسائنمنٹس کے لیے، ان کاموں کے لیے کہ جو کہ آج آپ نے کرنے ہیں، اور یہ تحریری شکل میں لانا انتہائی ضروری ہے۔ اس کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ آپ کو سارے کام یاد رہیں، اور جو ٹائم آپ نے ان کو اسائن کیے ہیں اس کے مطابق آپ ان کاموں کو کر سکیں۔ اور یہ جو دن کے کاموں کو تحریر کرنا ہے یہ آپ نے کس وقت کرنا ہے؟ عمومی طور پر ہم سوچتے ہیں ٹھیک ہے ہم صبح اٹھ کے کر لیں گے، پھر دن شروع کر دیں گے، تو ایسا بھی کرنا جو ہے وہ زیادہ فائدہ مند نہیں ہوتا، کیونکہ دن شروع ہو جاتا ہے، دن کے کام شروع ہو جاتے ہیں، لیکن دن کو پلان کرنا، اس کی منصوبہ بندی کرنا جو ہے وہ رہ جاتا ہے۔ تو آپ نے رات سونے سے پہلے اپنے دن کو جو آپ نے آج گزارنا ہے آپ نے تحریری شکل میں لے آنا ہے، یعنی کل کے دن کو آج آپ نے پلان کرنا ہے، اس کی منصوبہ بندی کرنی ہے، اور اس منصوبے کو تحریری شکل میں لے آنا ہے۔ اور جو دن کے کام آپ تحریر کریں گے وہ ترجیحات کی بنیاد پہ کریں گے، یعنی کس کام کی کیا ترجیح ہے اور اس کے لیے کیا ٹائم مناسب ہے کرنے کا۔ کچھ کام ایسے ہوں گے جو آپ کی پہلی ترجیح ہوگی لیکن وہ پہلے کیے نہیں جا سکتے۔ مثال کے طور پہ آپ نے آج اپنا کوئی بل جمع کرانا ہے، اور دن آپ نے شروع کیا ہے فجر کی نماز سے، تو ظاہر ہے کہ جب تک وہ ادارے وہ ریسورسز اویلیبل نہیں ہو جائیں گے، جیسے آپ نے اگر بینک سے بل جمع کرانا ہے یا کسی شاپ پہ جانا ہے بل جمع کرانے، تو جب تک وہ اوپن نہیں ہو جائے گی اس ٹائم تک آپ بل جمع نہیں کرا سکتے، سوائے کہ آپ اپنے آن لائن اکاؤنٹ سے جمع کرا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے کہ آپ ارلی مارننگ جو ہے اس کو جمع کرا دیں۔ تو ترجیح تو ہے لیکن اس کا وقت نہیں ہے، اس لیے ترجیح تو اس کو دے دیں گے نمبر ون کی، لیکن ٹائم اس کو نمبر ون کا اسائن نہیں کر سکتے۔ اس وقت تک آپ کے پاس ٹائم ہے تو اس میں آپ اپنے دیگر کاموں کو جو ہے وہ ایڈجسٹ کریں گے۔ ایک بھائی کا سوال آیا ہے کہ آپ کے علم میں کوئی جاب وغیرہ ہو تو بتائیں۔ تو ابھی جس موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں وہ ٹائم مینجمنٹ ہے، اس کو اگر ہم صحیح طرح سے سمجھ جائیں گے تو انشاءاللہ جاب کا جو آئیڈیا ہے وہ خود سے شاید آپ کے ذہن سے نکل جائے، یا شاید کوئی بہتر آئیڈیا آ جائے، کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنے ریسورسز دیے ہوئے ہیں کہ بہت آسانی سے ہم ان کو مینیج کر کے جاب دینے والے بن سکتے ہیں بنسبت جاب ڈھونڈنے کے۔ اچھا، آپ نے اپنے دن کو تحریری شکل میں لے آئے، اور وہ آپ ایک دن پہلے لے آئے، یعنی آپ نے عشاء کے بعد 5 منٹ بیٹھ کے اپنے اگلے دن کو پلان کرنا ہے، لکھنا ہے، اور لکھنا ہے اس طرح کہ جیسے آپ کی ترجیحات ہوں گی اس کے مطابق، اور ان کو ٹائم اسائن کرنے ہیں۔ اب آپ کا دن تحریری شکل میں آپ کے پاس موجود ہے، اور جب آپ نے دن شروع کیا تو جو ٹائم آپ نے اپنے کاموں کو اسائن کیا اس کے مطابق آپ نے کام شروع کیے۔ اب ضروری نہیں ہے کہ اس دن جو کام آپ نے لکھے تھے وہ سارے کام آپ کر بھی پائیں، ممکن ہے کہ وہ کام نہ کر پائیں، اس میں کوئی دشواری پیش آ جائے، یا کوئی کام ایسا ہو کہ جو اس دن نہ ہو سکے۔ تو اس صورت میں آپ جو کام آج کے آپ کے رہ جائیں گے وہ آپ اگلے دن پر لے جائیں گے۔ اگلے دن کا جو پلان آپ دوبارہ سے کریں گے عشاء کی نماز کے بعد، اس میں آپ ان کاموں کو لکھ لیں گے جو آج کرنے کے تھے لیکن آج نہیں ہو سکے، ان کو آپ نے شفٹ کر دیا اگلے دن کے پلان میں۔ اور یہ جو پلان ہے یہ کسی عام سی کاپی یا ڈائری پہ جو آپ کے قریب رہتی ہے، آپ کی نظر میں رہتی ہے، اس پہ آپ نے لکھنا ہے۔ اس کے لیے کوئی بہت بڑا ٹائم پلانر ہمیں ضرورت نہیں ہوگا۔ جیسا کہ ٹائم مینجمنٹ کے کچھ کورسز میں بتایا جاتا ہے کہ آپ کا
ڈے پلانر ہوگا، ویک پلانر ہوگا، منتھ پلانر ہوگا، ایئر پلانر ہوگا، یعنی دنوں کا، ہفتوں کا، مہینوں کا، سالوں کا، اس میں آپ کو الگ الگ پیجز اسائن کیے گئے ہوتے ہیں۔ وہ ضروری نہیں ہے کوئی بھی عام سی آپ کاپی لے لیں، کوئی ڈائری لے لیں، لیکن وہ چیز جو کہ گم نہ جائے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ نے کسی کاغذ پہ لکھ کے اپنا پلان جیب میں ڈالا، اور اگر آپ نے کپڑے تبدیل کر لیے یا کوئی چیز جیب سے نکالی تو وہ جو کاغذ تھا وہ آپ کی جیب سے نکل گیا، اور بعد میں جب دن شروع ہوا تو آپ کو یاد آیا کہ وہ تو جو ڈے پلان تھا میرا وہ پورا ہی گم گیا ہے۔ تو ایسا نہیں ہوگا، یہ تحریری شکل میں ہوگا، اور اس سے یہ ہوگا کہ ہفتے کے بعد آپ جب اپنے پچھلے ہفتے کے پورے پلانز دیکھیں گے ڈے وائز، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کو کتنی کامیابی حاصل ہوئی ہے، کتنی اہم چیزیں کرنے کی تھیں جو آپ کر پائے، اور کتنی اہم چیزیں کرنے کی تھیں جو کہ آپ نہیں کر پائے۔ کوئی کویشچن ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئے تو اس کے مطابق پھر بات کو لے کے آگے چلیں۔ اچھا، ٹائم مینجمنٹ کا موضوع ہم نے کیوں سلیکٹ کیا؟ کیونکہ یہ اس وقت کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ یہ ہمارا کوئی علاقائی مسئلہ، قومی مسئلہ نہیں ہے، یہ عالمی سطح کے اوپر ایک مسئلہ ہے۔ اور اس حوالے سے کچھ سال پہلے ہمارے فیس بک کے اوپر ایک ہم نے ویڈیو اپلوڈ کیا تھا، غالباً 5-6 سال پہلے، جس میں کہ ہم نے یہ بتایا تھا کہ آئی ٹی کی جو دنیا ہے، جس میں کہ انفارمیشن ریسورسز آپ کو اویلیبل ہیں، معلومات کے ذرائع آپ کو اویلیبل ہیں، ان کی نوعیت اس طرح کی ہے کہ جیسی انسانی تاریخ میں ہمیں پہلے کبھی نہیں ملتی۔ یعنی جس موضوع پہ بھی آپ معلومات لینا چاہتے ہیں، چند سیکنڈز کے اندر اس موضوع سے متعلق بہت زیادہ معلومات آپ کے سامنے آ جاتی ہیں۔ اب اس معلومات سے فائدہ اٹھانا ظاہر ہے کہ پھر مشکل ہو جاتا ہے اگر آپ نے پلان نہ کیا ہو، منصوبہ بندی نہ کی ہو۔ اور اس کی مثال ہم نے یہ دی تھی کہ جیسے پانی ہے، زندگی کے لیے نہایت اہم ہے، بہت ضروری ہے، لیکن کبھی کوئی آپ کو یہ مشورہ نہیں دے گا کہ آپ گہرے سمندر میں جائیں اس پانی کو لینے کے لیے، کیونکہ وہاں یہی پانی جو کہ آپ کی زندگی کے لیے ضروری ہے، اس کی مقدار اتنی زیادہ ہے کہ وہ آپ کی جان لے سکتا ہے۔ تو اسی طرح علم حاصل کرنا، معلومات حاصل کرنا، مختلف فنون کو سیکھنا جو زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہیں، اپنے معاشی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ضروری ہیں، ان کو سیکھنا۔ ہاں، لیکن اس وقت ان ساری چیزوں کے متعلق معلومات اتنی زیادہ ہے کہ اس معلومات کا زیادہ ہونا ہی آپ کے لیے جو ہے وہ نقصان کا باعث ہو سکتا ہے۔ اب ہمارے سامنے بہت سی ایسی کارگزاریاں ہیں، بہت سی ایسی کیس اسٹڈیز ہیں کہ جس میں کئی سالوں سے بہت سے ریسورسز کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن آگے چل نہیں پا رہے، کچھ کر نہیں پا رہے۔ جیسے ہم نے کچھ دن پہلے موٹیویشنل سپیکرز کے حوالے سے ایک پوسٹ کی تھی کہ آپ کو بہت زیادہ موٹیویشنل سپیکرز کو نہیں سننا چاہیے۔ اس پہ بعض لوگوں نے اعتراض بھی کیا، پرسنل میسیجز بھی ہمیں کافی وصول ہوئے واٹس ایپ کے اوپر، اور انہوں نے سوال کیا کہ بھی کس طرح، یہ کیا وجہ ہے کہ آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ موٹیویشنل سپیچ سن کے تو بہت اچھا لگتا ہے، ہمت پیدا ہوتی ہے، جذبہ پیدا ہوتا ہے، لیکن ہم نے اس میں کہا تھا آفن، لائک آپ اکثر جو سنتے ہیں وہ نقصان دہ ہے۔ کبھی کبھار سن لی، لیکن اس صورت میں جب آپ کا پلان بنا ہوا ہے، آپ نے منصوبہ بندی کی ہوئی ہے، تو اس صورت میں وہ موٹیویشنل ٹاک جو ہے آپ کو فائدہ دے گی۔ اور اگر پلان نہیں ہے آپ کے پاس، تو وہی موٹیویشنل ٹاک جو ہے وہ آپ کو ہائپر ایکٹیو کر دے گی، دماغ کو آپ کے، لیکن ڈائریکشن آپ کے پاس نہیں ہوگی، کیونکہ تحریری شکل میں آپ کے پاس منصوبہ نہیں ہے، آپ نے پلان نہیں کیا ہوا کہ آج کا دن میں نے کیسے گزارنا ہے، کیا میری ترجیحات ہیں۔ تو ابھی جیسے ہم نے بتایا کہ آپ نے ڈے پلان کرنا ہے، رات سونے سے پہلے اگلے دن کا پلان تحریری شکل میں آپ کے پاس ہوگا، اور اس تحریر میں آپ پوائنٹ وائز اپنے کاموں کو لکھیں گے، اور وہ جو پوائنٹس ہیں وہ آپ کی پرائورٹیز کے اوپر بیس کریں گے، ترجیحات کے اوپر بیس کریں گے، اور جو کام آپ آج نہیں کر سکیں گے وہ اگلے دن کے تحریری پلان کے اندر درج کریں گے، اس کو لکھیں گے۔ اور ایک لسٹ آپ اور بنائیں گے،
وہ ہوگی آپ کی ان کاموں کی جو کہ روزانہ کے کاموں کے علاوہ اس ہفتے آپ نے مکمل کرنے ہیں، یعنی ویک کا پلان، جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا کہ ٹائم مینجمنٹ کی کورسز میں آپ کو ڈے پلان، ویک پلان، منتھ پلان بتائے جاتے ہیں۔ تو یہ وہ کام ہوں گے جو اس ہفتے آپ نے کرنے ہیں۔ ضروری نہیں کہ آج ہی آپ وہ کریں، لیکن کسی طرح سے آپ نے اس ہفتے ان کو مکمل کرنا ہے۔ تو ایسے کام جو ویک یعنی اس ہفتے کرنے کے ہیں یا اس مہینے کرنے کے ہیں اور اس سال کرنے کے ہیں، ان کو آپ نے بریک ڈاؤن کرنا ہے۔ یعنی اس ہفتے ایک کام کرنا ہے، تو کیا ایسا ہے کہ میں اس کام کو جو میں نے اس ہفتے مکمل کرنا ہے آج مکمل کرنا ضروری نہیں ہے، ویک کے اینڈ پہ مکمل ہو جائے تو بہت ٹھیک ہے، تو اس کو میں بریک ڈاؤن کر لوں، اس کا کچھ حصہ میں آج کر لوں، یعنی اس کو 7 ڈیز پہ میں ڈیوائڈ کر لوں۔ اگر ایسا ممکن ہے تو ہم ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح وہ کام جو آپ نے اس مہینے کرنے ہیں تو ان کو بھی آپ بریک ڈاؤن کر سکتے ہیں کہ جو آج کرنے کا نہیں ہے، اس ہفتے کرنے کا نہیں ہے، لیکن بائی دا اینڈ آف دس منتھ، اس مہینے کے آخر تک اگر وہ مکمل ہو جائے تو ٹھیک ہے۔ تو کیا وہ ایسا کام ہے کہ اس کو آپ بریک ڈاؤن کر سکتے ہیں، اس کا کچھ حصہ آج کر لیں، یعنی اس کو 4 ہفتوں پہ ڈیوائڈ کر لیں یا 30 دنوں کے اوپر ڈیوائڈ کر لیں؟ اگر ایسا ہو سکتا ہے تو اس کو بھی آپ اپنے ڈے پلان کے اندر اس حصے کو لے آئیں گے جو کہ آپ آج کر سکتے ہیں۔ جی محمد زکریہ بھائی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی امان میں رکھے۔ آپ کو اگر آواز بالکل ٹھیک آ رہی ہے تو اس کا ذکر کر دیں، کیونکہ ابھی اس حوالے سے کسی نے بتایا نہیں ہے۔ یہ ہمارا پہلا لائیو ہے، اس لیے بالکل اندازہ نہیں ہے کہ آواز صحیح آ رہی ہے یا نہیں آ رہی۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آ رہی ہوگی۔ تو ایک چیز ہم نے کر لی کہ دن کا آغاز صحیح ٹائم پہ کیا۔ دوسری چیز یہ کہ اس دن کے شروع ہونے سے پہلے آپ کے پاس آپ کے پورے دن کا پلان جو ہے، جو منصوبہ ہے، وہ تحریری شکل میں موجود ہے۔ تیسری چیز یہ کہ آپ نے جو چیز آج کے پلان میں لکھی تھی لیکن وہ آپ نہیں کر پائے، وہ آپ کل کے دن کے پلان میں عشاء کے وقت لکھ لیں گے۔ یعنی اگلے دن آپ نے پچھلے دن کے پلان کو ریویو نہیں کرنا۔ آج جو آپ کا پلان تھا، آج کے دن کا جو منصوبہ تھا، آج کے دن جو کرنے کے کام تھے، ان میں جو کمی بیشی رہ گئی ہے وہ رات سونے سے پہلے آپ کے سامنے آ جانی چاہیے، اور اگلے دن کے پلان میں، اگلے دن کے منصوبے میں آپ ان چیزوں کو جو آج کرنے کی تھیں، جو آج نہیں ہو پائیں، وہ تحریر کر لیں گے۔ دن کا آغاز صحیح ٹائم سے کریں گے اور پھر اس پلان کے مطابق اگلے دن آپ کام شروع کریں گے۔ کاموں کی ترتیب جو ہے وہ ترجیحات پر مبنی ہوگی، اس بات کو ہم پھر ریپیٹ کر رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ کے پاس اس ہفتے کے کرنے کے کام جو ہیں ان کی لسٹ آپ اس لسٹ کے ساتھ، اس فہرست کے ساتھ بنا سکتے ہیں یا الگ سے بھی بنا سکتے ہیں، اور اس کے لیے آپ کو کوئی الگ سے کوئی خاص ڈائری لینے کی، قیمتی ڈائری لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض ٹائم مینجمنٹ کے جو ہمیں ملتے ہیں، مینولز ملتے ہیں، ڈائریز ملتی ہیں، کافی مہنگی ہوتی ہیں۔ بالکل کوئی مہنگی ڈائری لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ایک نارمل سی کاپی لے لیں جو کہ 35، 40، 50 روپے کی ہو سکتی ہے، کوئی مہنگی کاپی لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، لیکن یہ کہ ترتیب سے اس کو شروع کریں گے، اپنے اس کو آپ پلانر کا نام دے دیں، منصوبہ بندی کا یہ ڈاکومنٹ ہوگا آپ کا، اور اس میں ڈے کا پلان، ویک یعنی ہفتے کا پلان، منتھ یعنی سال کا پلان، منتھ یعنی مہینے کا پلان، اور ایئر یعنی سال کا پلان۔ اور جو کام مہینے کے، ہفتے کے، سال کے کرنے والے ہیں ان کو بریک ڈاؤن اگر کر سکتے ہیں تو بریک ڈاؤن کریں۔ اب اس کی ایک اگزامپل آپ کو دیتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ عمومی طور پر جو لوگ بزنس کرنا چاہتے ہیں، کسی بھی فیلڈ سے ریلیٹڈ ان کا خیال ہوتا ہے کہ ہم بزنس کریں، تو پہلی چیز عموماً ان کے ذہن میں آتی ہے کہ ہمارے پاس سرمایہ ہونا چاہیے۔ اب یہ ایک الگ موضوع ہے، اس پہ زیادہ تفصیل میں نہیں جائیں گے تاکہ جب اس موضوع پر ہم آئیں تو اس وقت ہم اس پر بات کریں۔ جبکہ سرمایہ جو ہے وہ مین ایلیمنٹ نہیں ہے، سب سے اہم چیز کاروبار کے حوالے سے نہیں ہے۔
لیکن کیونکہ اس کو سمجھا جاتا ہے اور اکثر سرمایہ کی کمی لوگ محسوس کرتے ہیں، تو وہ ہمت ہی نہیں کرتے کہ اپنا کوئی کام شروع کریں، اپنا کوئی بزنس شروع کریں۔ اب ایک کارپوریٹ ایسٹ آپ کا ایک تجارتی ایک ایسٹ ہے، ایک آپ کا یعنی ایسٹ کو کیا کہیں گے ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہا، ہاں لیکن یہ کہ ایک آپ کا ایسا سرمایہ ہی کہہ لیں اس کو بھی، یعنی سرمایہ کی ایک شکل ہے تجارتی سرمایہ کی، جو کہ صرف پیسے کی شکل میں نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ بعض کاروبار ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں، بعض نہیں بلکہ اکثر کاروبار ایسے ہوتے ہیں جس میں آپ کے جو کارپوریٹ ایسٹ ہیں، تجارتی جو آپ کے ایسٹس ہیں، آپ کی جو ملکیت میں چیزیں ہوتی ہیں، ان میں پیسے سے بھی زیادہ اہم آپ کے تعلقات ہوتے ہیں، آپ کا اعتماد ہوتا ہے، آپ کی جو پروگریس ہے، آپ کی جو کام کے حوالے سے شہرت ہے وہ ہوتی ہے۔ تو پیسے کو اس پہ قربان کیا جا سکتا ہے، لیکن ان کو پیسے پہ قربان نہیں کیا جا سکتا۔ تو اگر ٹائم مینجمنٹ کو ذہن میں رکھیں، ایک بندہ نیا کاروبار کرنا چاہ رہا ہے اور وہ یہ سوچ رہا ہے کہ شاید سرمایہ اہم ہے، تو ہم اس کو کہتے ہیں نہیں، آپ کے جو بزنس کانٹیکٹس ہیں، آپ کے جو تجارتی رابطے ہیں لوگوں سے، وہ زیادہ اہم ہیں، ان پہ آپ پہلے کام کریں۔ آپ اپنی مارکیٹ کو سرچ کرنے کے لیے روزانہ کچھ ٹائم نکالیں، آدھا گھنٹہ نکالیں، 1 گھنٹہ نکالیں، 2 گھنٹے نکالیں۔ اس میں آپ کو سرمایہ نہیں لگانا، لیکن پھر بھی آپ کا کارپوریٹ ایسٹ جو ہے وہ بلڈ ہوگا، یعنی ایک آپ کا ایسٹ بنے گا جو کہ آپ کے کاروبار میں استعمال ہوگا، لیکن اس کو بنانے کے لیے آپ کو پیسے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ اپنے پلان میں، ڈے پلان میں، ویک پلان میں یا منتھ پلان میں اس کو لکھیں کہ اس حوالے سے آج میں کیا کر سکتا ہوں، اس ہفتے کیا کر سکتا ہوں، اس مہینے کیا کر سکتا ہوں۔ مثال کے طور پہ ہمارا ہوم بزنس کا جو کورس ہے، اس میں ہم نے ذکر کیا کہ آپ اگر صرف 3 نئے لوگوں سے ملاقات کریں اس شعبے سے متعلق کہ جس میں آپ نے کاروبار کرنا ہے، تو مہینے کے آخر میں 90 یعنی 90 نئے لوگوں سے آپ تقریباً مل چکے ہوں گے، 90 نئے رابطے آپ کے بن چکے ہوں گے اس شعبے سے متعلق کہ جس میں آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی پروڈکٹ ہے، آپ چاہتے ہیں کہ اس کی آپ مارکیٹنگ کریں، اس کو آپ فروخت کے لیے پیش کریں اپنے علاقے کے بازار میں، اپنی شہر کی مارکیٹ میں، یا نیشنل لیول کے اوپر آپ چاہتے ہیں کام کرنا، تو آپ کو اپنا جو سیلز نیٹ ورک ہے وہ بلڈ کرنا ہے پہلے۔ ابھی آپ کو پروڈکٹ میں انویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس پروڈکٹ کا ایک آدھ سیمپل بہت کافی ہے۔ آپ کا جو کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ اپنے سیلز نیٹ ورک بلڈ اپ کرنا ہے، جہاں سے کہ وہ چیز آپ کی فروخت ہونی ہے۔ اس کے لیے آپ نے ملاقاتیں کرنی ہیں، لوگوں کے پاس جا کے ملنا ہے، ان کو اپنی پروڈکٹ کا تعارف دینا ہے، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں روزانہ 1 گھنٹہ جو ہے وہ اس کام کے لیے نکالوں گا، اپنے گھر سے نکلوں گا اور صرف 3 نئے رابطے بنا کے آ جاؤں گا۔ اس کے لیے آپ پورے شہر کو کچھ حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، اور ہر حصے کا جو مرکز ہے، مرکزی ادھر کی مارکیٹ ہے، ادھر کا کوئی ایسا سٹور ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں زیادہ آبادی جو ہے وہ خریداری کے لیے آتی ہے، تو آپ ان کو ملیں گے جا کے، اور صرف 3 لوگوں سے روزانہ مل کے آپ 1 گھنٹے کے اندر واپس اپنے روٹین پہ آ جاتے ہیں، اور مہینے کے آخر میں آپ دیکھتے ہیں تو تقریباً 90 نئے کانٹیکٹس، 90 نئے رابطے آپ کے پاس موجود ہوتے ہیں، جن لوگوں سے آپ ملے ہیں ان کے نام آپ نے لکھے ہوتے ہیں، ان کے کانٹیکٹ نمبرز آپ کے پاس ہوتے ہیں، ان کے ایڈریسز، ان کے پتے آپ نے لکھے ہوتے ہیں، ان سے کیا بات ہوئی، کس طرح کے مزاج کے تھے، کس طرح سے ان کی سیل کی کیا ترتیب تھی، وہ کس طرح سے آپ کے ساتھ ڈیل کریں گے، یہ آپ نے ان کی چھوٹی چھوٹی جو کارگزاری ہے، چھوٹا چھوٹا انٹروڈکشن جو ہے وہ تحریر کیا ہوا ہے۔ اب 90 دن کے بعد آپ کے پاس ایک ایسی دستاویز آ گئی جو کہ آپ کا کارپوریٹ ایسٹ ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو کوئی بڑے سرمایے کی ضرورت نہیں تھی۔ جو کوئی بھی سواری آپ کے پاس دستیاب ہے، سائیکل ہے، موٹر سائیکل ہے، گاڑی ہے، یا کسی کو آپ ساتھ لے لیں، کوئی دوست آپ کا پارٹنر بن جائے، سواری اس کی ہو، اس کو استعمال کر لیں، تو زیادہ سے زیادہ جو آپ کا خرچ ہوا وہ کیا ہوا؟
آپ نے ایک ڈائری لی تھی یا ایک کاپی لی تھی، ایک آپ نے پینسل یا پین لیا تھا، سواری کا بندوبست کیا تھا اور روزانہ کا 1 گھنٹہ اس کام میں صرف کیا، لیکن مہینے کے آخر میں آپ کا ایک کارپوریٹ ایسٹ بلٹ ہو گیا بغیر کسی بڑی انویسٹمنٹ کے، اور یہ کارپوریٹ ایسٹ ایسا تھا کہ اس کے بغیر اگر آپ کے پاس بہت بڑا سرمایہ بھی ہوتا تب بھی آپ کامیابی کے ساتھ کاروبار کرنے کا تصور بنیادی طور پہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اچھی سے اچھی پروڈکٹ آپ کے پاس ہو لیکن سیلز کا نیٹ ورک نہ ہو تو کام آگے نہیں چلتا۔ تو یہ اس لیے ہوا، صرف 30 دن کے اندر 90 نئے کانٹیکٹس آپ کے بن گئے، کیونکہ آپ نے اپنا پلان لکھا ہوا تھا کہ اس مہینے میں نے 90 نئے کانٹیکٹس 90 نئے اپنے بزنس کانٹیکٹس ڈیولپ کرنے ہیں سیلز کے لیے، اپنی مارکیٹنگ کے لیے۔ اب جو ہم بات کر رہے تھے بریک ڈاؤن کی، تو آپ نے منتھ کے پلان میں تو لکھا تھا کہ آپ نے 90 نئے کانٹیکٹس آج ڈیولپ کرنے ہیں، لیکن 90 نئے کانٹیکٹس آپ نے ایک دن میں ڈیولپ نہیں کرنے تھے، ایک مہینے میں کرنے تھے۔ تو آپ نے جب ان کو تقسیم کیا دنوں کے اوپر، تو آپ کے پاس جواب آیا ہے کہ آپ نے تو جسٹ 3 ملاقاتیں کرنی ہیں، 3 لوگوں سے ملنا ہے اپنے شعبے سے متعلق آج کے دن۔ تو آپ کا جو ڈے پلان ہے آج کے دن کا، اس میں صرف 3 کا عدد لکھا ہوا ہے، جس کو دیکھ کے کوئی پریشانی، کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ 90 کو دیکھ کے پریشان ہو سکتے ہیں کہ بھئی 90 نئے لوگوں سے ملنا، ان سے اپنا تعارف کرانا، اپنی پروڈکٹ یا اپنی سروس یعنی مصنوعات یا خدمات جس چیز کا کام کرنا چاہتے ہیں اس سے متعلق تعارف دینا مشکل لگتا ہے، لیکن جب 3 کا فگر سامنے آیا اور دیکھا کہ بھئی 1 گھنٹے میں یہ کام ہو جائے گا تو پھر مشکل نہیں لگے گا، پھر آپ اپنا روٹین بنا لیں گے، اور 2-3 مہینے بھی کسی نے اگر اپنا سیلز نیٹ ورک بلڈ کرنے پہ لگا لیے تو وہ ایک بہت بڑا ایسٹ اونر بن گیا، اس کے پاس ایک بہت بڑا ایسٹ ہے، کارپوریٹ ایسٹ ہے، مارکیٹنگ کا ایک پورا نیٹ ورک اس کا بنا ہوا ہے، وہ اپنی نہیں بلکہ کسی دوسرے کی پروڈکٹ بھی لا کے مارکیٹ میں انٹروڈیوس کرا سکتا ہے، بیچ سکتا ہے۔ اس کی ایک اگزامپل آپ کو دے دیتے ہیں۔ بہت سے ملٹی نیشنل برانڈز ہمارے ملک میں کام کر رہے ہیں، جو کہ برانڈز تو باہر کے ہیں لیکن ان کے جو پروڈکشن ہاؤسز ہیں، ان کی جو فیکٹریز ہیں وہ پاکستان میں لگی ہوئی ہیں۔ اس میں بڑی مثال جو ہے وہ بیوریجز جو ہیں، کولڈ ڈرنکس ہیں آپ کی، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں۔ اور ان ملٹی نیشنل کمپنیز کے جو ریٹیل پوائنٹس ہیں، ریٹیل سیل پوائنٹس ہیں، وہ ان کے اپنے نہیں ہیں، اور نہ ہی وہ ان کو ڈائریکٹ ڈیل کرتے ہیں، ان کو ان کے ایریا کے جو ڈسٹریبیوٹرز ہیں وہ ڈیل کرتے ہیں، اور ان ایریا کے جو ڈسٹریبیوٹرز ہیں ان کو ریجنل ڈسٹریبیوٹرز ڈیل کرتے ہیں، اور ان کے پیچھے اس کمپنی کے جو متعلقہ افراد ہیں وہ ان کو ڈیل کرتے ہیں۔ یعنی وہ کمپنی مصنوعات بنا رہی ہے اور وہ مصنوعات ڈائریکٹ ریٹیل پوائنٹس کو اس طرح سے نہیں دے رہی کہ ان ریٹیل پوائنٹس کی کوئی لائبلٹی ان کے ذمہ ہو، وہ عام لوگوں کی دکانیں ہیں۔ آپ کسی بھی دکان پہ چلے جائیں، آپ کو مختلف ملٹی نیشنل برانڈز کی پروڈکٹس وہاں ملیں گی، وہ ریٹیل پوائنٹس ان ملٹی نیشنل برانڈز کی اونرشپ نہیں ہے، وہ عام دکانوں پہ سیل ہو رہے ہیں، کیونکہ اتنی بڑی کمپنی ہونے کے باوجود وہ ریٹیل پوائنٹس اپنے نہیں بنا سکتے۔ اگر وہ بنائیں گے تو ظاہر ہے کہ بہت بڑی سرمایہ کاری ان کو کرنی پڑے گی۔ تو یہ کیونکہ موضوع الگ ہے ہم لیکن ٹائم مینجمنٹ کا ذکر کر رہے ہیں، تو پوائنٹ یہ تھا کہ جو کام آپ نے مہینے کے کرنے کے ہیں، مہینے کے پلان میں کہ اس مہینے میں نے کرنے ہیں، ان کو آپ نے بریک ڈاؤن کیا، دن کی سطح پہ لائے کہ آج کے دن میں کیا کروں گا کہ مہینے کے آخر میں مجھے یہ کام ہو جائے، میرا یہ گول اچیو ہو جائے۔ تو یہ ہم نے تھوڑی سی دیر میں مختصر سا ایک تعارف لے لیا ہے ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے جو آج کرنے کا ہے، اور اس کی ہی ریئل ٹائم اگزامپل کے لیے ہم نے یہ سیشن جو ہے یہ فجر کے بعد کا رکھا، طلوع آفتاب سے پہلے کا رکھا، کہ سب سے بڑا جو اس وقت ہمارا قومی المیہ ہے وہ اپنی ٹائم مینجمنٹ کو درست نہ کرنا ہے، اور ہم نے بتایا کہ ٹائم آپ کا ایک بہت بڑا ریسورس ہے،
یہ ایسا سرمایہ ہے کہ اس کو ضائع کر کے کوئی اور چیز اس کا متبادل نہیں ہو سکتی۔ تو سب سے پہلے اس کو درست کریں گے، اور پھر دیگر جو ہمارے ریسورسز ہیں، ہمارے جو وسائل ہیں، ان کا درست استعمال انشاءاللہ ہم کرنا سیکھ جائیں گے۔ اور ہم نے شروع میں اس بات کا ذکر کیا تھا کہ اکثر جب کوئی ہمارے پاس اس بات کا سوال لے کر آتا ہے کہ بھئی میرے یہ مسائل ہیں، اس کو کیسے حل کیا جائے، تو جب اس کی ایویلیویشن ہوتی ہے، ہم اس کا سمجھیں کہ جائزہ لیتے ہیں، تو عموماً یہ پتہ چلتا ہے کہ اس بندے کا جو مسئلہ ہے وہ اپنے ریسورسز کو، اپنے وسائل کو صحیح طور پر استعمال نہ کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی خاص مسئلہ نہیں ہے۔ تو ہم بھی اپنے ریسورسز کو بہتر طور پر مینیج کرنے کے حوالے سے سب سے پہلے اپنی ٹائم مینجمنٹ جو ہے اس کو انشاءاللہ درست کریں گے۔ ہم نے کیونکہ شروع میں ذکر کیا تھا کہ اس سیشن کو مختصر رکھیں گے، اس پہ جو آپ کا فیڈ بیک آئے گا اس پہ مزید انشاءاللہ ہم سیشنز اسی ترتیب پر جاری رکھیں گے۔ جو نالج، جو ایکسپیرینس، جو ایکسپوئر، جو تجربہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، وہ ہم کوشش کریں گے کہ ان موضوعات سے متعلق جو کہ اس وقت ہمیں درپیش ہیں، جو مسائل ہمیں درپیش ہیں، اس سے متعلق ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں، آپ کے سوالوں کے جواب دیں، آپ کو گائیڈ کریں، تاکہ بہتر رخ پر ہماری زندگی جو ہے وہ چل سکے۔ اور ظاہر ہے کہ ہمارا یہ فرض بھی ہے، اور عمومی طور پہ قومی سطح کے اوپر ہمارے اندر یہ ایک ڈیفیشنسی ہے، یہ ایک کمی ہے کہ ہم شیئر نہیں کرتے صحیح چیز کو جو ہم نے ایکسپیرینس کی ہو، جس کا نتیجہ ہمارے سامنے آ جائے اور ہمیں پتہ ہو کہ یہ کام اس کا کیا طریقہ ہے، درست طریقہ کیا ہے کرنے کا، تو اس کو اگر آپ شیئر کریں گے دوسرے کے ساتھ تو دوسرا شخص وہ غلطیاں نہیں کرے گا جو کہ آپ نے کی، وہ وہاں سے شروع کرے گا جہاں کہ آپ اب کھڑے ہیں، یعنی ان غلطیوں سے بچ کے وہ یہاں تک پہنچے گا، اور غالب گمان یہ ہے کہ انشاءاللہ وہ آپ سے بہتر پرفارم کرے گا۔ لیکن اس خوف سے کہ وہ میرے سے بہتر پرفارم کرے گا اور کل وہ میرے سے آگے نکل جائے گا، ہم چیزوں کو بیان نہیں کرتے۔ اور ہمیں اس بات کا ہی حکم ہے کہ مشورہ دینا جو ہے وہ بھی ایک امانت ادا کرنے کے مترادف ہے، اور اگر کوئی چیز آپ جانتے ہیں، کوئی آپ سے دریافت کرتا ہے، تو آپ کو وہ صحیح طور پر بتانی چاہیے۔ اچھا، یہ محمد زکریہ بھائی فرما رہے ہیں کہ اس کی آڈیو اگر ریکارڈ ہو جائے تو بہت بہتر ہے۔ تو زکریہ بھائی، یہ آڈیو جو ہے ابھی کیونکہ لائیو ہے، تو جیسے یہ ختم ہوگی تو ظاہر ہے کہ یہ ہمارے پیج پر آ جائے گی، تو یہ ظاہر ہے کہ ریکارڈ تو ہو گئی، یعنی آلموسٹ سمجھیں کہ ریکارڈ ہو رہی ہے، جسٹ ہم نے اس کو فنش کرنا ہے، تو یہ چند منٹ کے بعد آپ کو یہاں اویلیبل ہو جائے گی، آپ اس کو شیئر کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ انیشیٹ کیا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، مطلب اس کا ہمارا کوئی خاص پلان، جسے ہم بات تو پلاننگ کی کر رہے ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی ہوا کہ اس وقت یہ بات ذہن میں آئی کہ یہ موضوع ہونا چاہیے اور یہ ٹائم ہونا چاہیے، کیونکہ جیسے ہوتا ہے نا، آپ کسی کام کی بسم اللہ کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ ہمارا لائیو کا سمجھے کہ پہلا ہے۔ اس سے پہلے ایک ٹیسٹ لائیو ہمارا ہوا تھا پاکستانی ہوم سکولرز کے پیج سے، جو کہ ہم نے ایسا کوئی پروموٹ نہیں کیا ہوا، وہ آلٹرنیٹ ایجوکیشن سسٹم جس پہ ہم کام کر رہے ہیں اس سے متعلق ہے، اس پر ہم نے لائیو کیا تھا، آڈیو میں ہی کیا تھا، کوئی جو رسپانس ظاہر ہے اس کا لینا مقصود نہیں تھا، لیکن یہ جو ہے یہ ہمارا پہلا لائیو ہے، تو اس کے لیے ہم نے سوچا کہ جو برکت والا ٹائم ہے اس کو ہم سلیکٹ کریں، فجر کا ٹائم، اور موضوع جو ہے وہ ٹائم مینجمنٹ رکھیں، کیونکہ اس بات کو سمجھ لیں ابھی، کیونکہ تھوڑا ہو گیا ٹائم، ہمیں کتنی دیر ہو گئی ہے، 40 منٹس آلموسٹ ہو گئے ہیں، تو ہم نے کہا تھا کہ مختصر رکھیں تاکہ آپ کا آج کا دن جو ہے وہ متاثر نہ ہو ہماری بات کے لمبا ہونے سے۔ تو مختصر یہ کہ ہمارا جو اس وقت بڑا مسئلہ ہے اپنے وسائل کو صحیح طور پر استعمال نہ کرنا ہے۔ وسائل کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں کہ ریسورسز کا مسئلہ نہیں ہے، وسائل کا مسئلہ نہیں ہے، وسائل کو مینیج کرنے کا مسئلہ ہے، یعنی مس مینجمنٹ آف ریسورسز جو ہے وہ اس وقت بڑا مسئلہ ہے۔ ٹیکنالوجی کا کوئی ایشو نہیں ہے، ہمیں کوئی نئے کمپیوٹرز کی، کوئی ہائی سپیڈ انٹرنیٹ کی، کوئی بڑی انویسٹمنٹس کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اپنے وسائل کی صحیح طریقے سے منصوبہ بندی کر کے چلنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے ہمیں صحیح رہنمائی کی ضرورت ہے، ان لوگوں کی ضرورت ہے جو کہ آپ کی رہنمائی اس طرح سے کریں کہ آپ کی دنیا اور آپ کی آخرت دونوں جو ہیں وہ محفوظ رہیں، وہ صحیح رستے پر رہیں۔
اور افسوس تھوڑا سا ہوتا ہے اس بات کے اوپر کہ عمومی طور پر جو بہت سمجھے کہ جذبہ رکھنے والے لوگ ہیں، لیکن وہ اس چیز کا فہم رکھتے نہیں ہیں یا اس چیز کو اتنا اہم نہیں سمجھتے کہ تعلیم کے ساتھ تربیت بھی ضروری ہے، اور تربیت سے مراد یعنی اس رخ پہ لوگوں کو ڈالنا ہے کہ وہ اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو جو ہے وہ صحیح رخ پر چلائیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا کمانے میں ایسے لگیں اور آخر میں ہمیں پتہ چلے کہ بھی دنیا تو ہمارے پاس آ گئی اور آخرت جو ہے وہ ہمارے ہاتھ سے نکل گئی۔ تو یہاں انشاءاللہ اس سیشن کو مکمل کرتے ہیں۔ ابھی پورا دن ظاہر ہے کہ ابھی لوگ اٹھیں گے، دیکھیں گے کہ اسلامک اکیڈمی کمیونیکیشن آرٹس کا جو میرے پیج جواد عبدالمتین کا جو آفیشیل پیج ہے اس سے پہلا لائیو جو ہے وہ ہو کے گزر چکا ہے، کیونکہ پرسوں غالباً ہم نے ایک پوسٹ میں یہ سوال کیا تھا کہ کس موضوع پر کیا جائے، 10 تاریخ کو، ہاں جی بالکل، آج 12 تاریخ ہے، 10 تاریخ کو ہم نے پوسٹ میں پوچھا تھا کہ اگر ہم فیس بک کا لائیو سیشن کریں تو کس موضوع پر اور کس وقت کرنا چاہیے۔ تو یہ سوال تو ظاہر ہے کہ ہم پہلے کر چکے تھے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوا کہ یہ موضوع اور یہ وقت جو ہے یہ استعمال ہو گیا ہمارا۔ تو انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا، آپ لوگوں کے فیڈ بیک کے مطابق اس کو لے کر چلیں گے، اور اپنا ہمارا جو ابھی اس وقت یعنی 12واں سال چل رہا ہے آئی ٹی کی ٹریننگز کے حوالے سے، اور جو دیگر موضوعات کے اوپر ریسرچ ہے اور جو چیزیں ہمارے سامنے ہیں وہ شیئر کریں گے۔ جو ہمارے آئندہ کے پلانز ہیں ان کے بارے میں بھی جتنی ضروری معلومات ہوگی وہ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اپنے سوالات آپ کمنٹس میں بھیجیں گے تو وہ ہم ساتھ ساتھ کوشش ہوگی کہ جواب دیے جائیں۔ ابھی سیشن ختم ہو جائے گا لیکن آپ کے سوالوں کے جواب جو ہیں وہ ساتھ ساتھ انشاءاللہ چلتے رہیں گے۔ اب ہم اس سیشن کو یہاں ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔